ٹرمپ کا دورہ جنوبی افریقہ، سفارتی محاذ آرائی یا نسلی سیاست کا احیاء۔ تحریر محمد محسن رضا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جنوبی افریقہ کے حالیہ دورے نے عالمی سفارتی منظرنامے پر ایک نیا ہنگامہ برپا کر دیا ہے۔ یہ دورہ محض ایک رسمی ملاقات یا خیرسگالی کا تبادلہ نہیں تھا، بلکہ اس میں کئی ایسے مناظر پیش آئے جنہوں نے نہ صرف امریکہ اور جنوبی افریقہ کے باہمی تعلقات میں سرد مہری پیدا کی، بلکہ بین الاقوامی برادری کو بھی ایک نازک سوال کا سامنا کرنا پڑا: کیا عالمی سیاست میں اب بھی نسلی بیانیہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ دو خود مختار ممالک کے تعلقات کو متزلزل کر سکے؟ اوول آفس کی کشیدگی۔ ٹرمپ کا الزام: اوول آفس میں ہونے والی ملاقات، جو عمومی طور پر رسمی اور سفارتی آداب کے دائرے میں رہتی ہے، اس بار ایک سیاسی محاذ آرائی کا میدان بن گئی۔ ٹرمپ نے جنوبی افریقی صدر سیرل راما فوسا کو مبینہ طور پر سفید فام کسانوں پر ہونے والے مظالم کی ویڈیوز اور رپورٹس دکھائیں اور ان سے اس پر وضاحت طلب کی۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ جنوبی افریقہ میں سفید فام کسانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کی زمینیں چھینی جا رہی ہیں اور حکومت اس سب کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ یہ الزام کوئی نیا نہیں۔ 2018 میں بھی ٹرمپ نے ٹویٹر پر جنوبی افریقہ کے لینڈ ریفارم پروگرام پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکی حکومت سفید فام کسانوں کی نسل کشی پر نظر رکھے گی، مگر اب جبکہ ٹرمپ دوبارہ سیاست میں فعال ہو چکے ہیں اور اگلے صدارتی انتخابات کی تیاریاں کر رہے ہیں، ان کے اس بیانیے کو بہت سے مبصرین انتخابی سیاست سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں۔ صدر راما فوسا کا موقف: حقائق یا دفاعی پوزیشن؟ صدر سیرل راما فوسا نے ان تمام الزامات کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جنوبی افریقہ کا زمین اصلاحات کا پروگرام ایک تاریخی ناانصافی کو دور کرنے کی کوشش ہے جو نسلی امتیاز کے دور میں سیاہ فاموں سے ان کی زمینیں چھین کر سفید فام اقلیت کے حوالے کر دی گئی تھیں۔ راما فوسا نے واضح الفاظ میں کہا کہ ان کی حکومت کسی بھی شہری کے خلاف تشدد یا امتیازی سلوک کی حمایت نہیں کرتی، خواہ وہ کسی بھی نسل یا طبقے سے تعلق رکھتا ہو۔ راما فوسا نے ٹرمپ پر الزام عائد کیا کہ وہ غلط معلومات پر مبنی بیانیے کے ذریعے جنوبی افریقہ کی خود مختاری اور داخلی پالیسیوں میں مداخلت کر رہے ہیں۔ انہوں نے امریکی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ زمینی حقائق کا غیر جانبدار جائزہ لے اور سوشل میڈیا پر چلنے والے پروپیگنڈا پر اعتماد نہ کرے۔ امریکی امداد کی معطلی ایک اقتصادی دباؤ۔ ٹرمپ نے اس ملاقات کے بعد اعلان کیا کہ امریکہ جنوبی افریقہ کے لیے اپنی مالی امداد معطل کر رہا ہے، کیونکہ یہ امریکی ٹیکس دہندگان کا پیسہ ایسے ملک میں نہیں جانا چاہیے جہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہوں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ تجویز بھی پیش کی کہ سفید فام جنوبی افریقی کسانوں کو امریکہ میں ترجیحی بنیادوں پر پناہ اور شہریت دی جائے۔ یہ فیصلہ جنوبی افریقہ کے لیے اقتصادی لحاظ سے ایک بڑا دھچکا ہو سکتا ہے، کیونکہ امریکہ اس کا ایک اہم تجارتی شراکت دار ہے۔ اس اقدام پر جنوبی افریقی حکومت اور میڈیا کی جانب سے شدید ردعمل سامنے آیا۔ بہت سے ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ اقدام نہ صرف معیشت بلکہ خطے میں سیاسی استحکام کے لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ بین الاقوامی ردعمل، دوہرا معیار۔ بین الاقوامی سطح پر اس معاملے پر ملا جلا ردعمل دیکھنے کو ملا۔ یورپی یونین اور اقوام متحدہ نے ابھی تک کوئی واضح پوزیشن اختیار نہیں کی، مگر کچھ افریقی ممالک نے جنوبی افریقہ کے حق میں آواز اٹھائی۔ ان کا موقف تھا کہ زمین اصلاحات ایک داخلی معاملہ ہیں اور کسی بھی ملک کو یہ حق نہیں کہ وہ دوسرے ملک کی پالیسیوں پر نسلی بنیاد پر مداخلت کرے۔ تاہم کچھ مغربی ممالک میں ایسے گروہ بھی سامنے آئے جو ٹرمپ کے بیانیے کی حمایت کرتے نظر آئے، خاص طور پر دائیں بازو کی تنظیمیں اور سفید فام مہاجرین کے حقوق کے لیے کام کرنے والے گروہ اس معاملے کو انسانی حقوق کا مسئلہ قرار دے کر امریکی اقدام کو درست قرار دے رہے ہیں۔ اصل مسئلہ زمین نسل۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ٹرمپ کا اعتراض واقعی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر ہے، یا پھر یہ معاملہ صرف نسل پرستی اور داخلی سیاست کا ایک ہتھیار بن چکا ہے؟ جنوبی افریقہ میں زمین کی ملکیت کی تقسیم آج بھی شدید عدم توازن کا شکار ہے۔ سیاہ فام اکثریت کے پاس آج بھی کل زمین کا صرف 10-12% ہے، جبکہ سفید فام اقلیت بڑی زراعتی زمینوں پر قابض ہے۔ اس پس منظر میں زمین کی اثرنو تقسیم کا مطالبہ سیاہ فام آبادی کا دیرینہ مطالبہ رہا ہے۔ اختتامیہ: تعلقات کی راکھیلی ہے۔ حالات جتنے بھی خراب دکھائی دیں، دونوں ممالک نے مذاکرات کا دروازہ بند نہیں کیا۔ صدر راما فوسا نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ کھلے دل سے بات چیت کے لیے تیار ہے، مگر اس کی بنیاد احترام اور مساوات پر ہونی چاہیے۔ ٹرمپ کی جانب سے بھی ایک موقع پر یہ بیان آیا کہ وہ غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے ایک اور ملاقات کے خواہاں ہیں، مگر یہ سوال باقی ہے: کیا تعلقات صرف ملاقاتوں اور بیانات سے بحال ہو سکتے ہیں؟
اب پھر نسل، طاقت اور سیاست کی وہی پرانی چالیں ایک بار پھر عالمی سطح پر امن کے دعووں کو نگلنے آ رہی ہیں۔ میں شرمندہ ہوں کہ آپ کو جہاز تحفے میں نہیں دے سکتا۔ یہ فقرہ جنوبی افریقہ کے صدر سنرل رامافوسا نے وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ کے اس الزام کے جواب میں بولا کہ آپ کے دورن اقتدار میں نسل پرستی کے باعث ہزاروں افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ افریقی صدر کے طنز پر کمرے میں قہقہا ضرور گونجا، لیکن یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جنوبی افریقہ کے دورے نے ثابت کر دیا کہ عالمی سیاست میں ذاتی نظریہ، نسلی تعصبات اور داخلی سیاسی مفادات کس حد تک بین الاقوامی تعلقات کو متاثر کر سکتے ہیں۔ جہاں جنوبی افریقہ اپنی تاریخی ناانصافیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش میں زمین کی اصلاحات جیسے حساس معاملات پر پیش قدمی کر رہا ہے، وہیں سابق امریکی صدر نے اس مسئلے کو ایک مخصوص نسل کے تحفظ کے بیانیے میں ڈھال کر اسے عالمی سطح پر متنازع بنا دیا ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے امریکی امداد کی معطلی اور سفید فام کسانوں کو پناہ دینے کی تجویز ایک واضح سیاسی پیغام ہے، جو نہ صرف جنوبی افریقہ کے لیے اقتصادی دباؤ کا باعث بن سکتی ہے، بلکہ دنیا بھر میں اقلیتوں اور اکثریتوں کے درمیان پہلے سے موجود تناؤ کو بھی ہوا دے سکتی ہے۔ دوسری جانب صدر رامافوسا کی جانب سے معاملے کو سفارتی دائرے میں رکھنے کی کوشش قابل ستائش ہے، مگر ان کے لیے بھی ضروری ہوگا کہ وہ عالمی برادری کو شفاف انداز میں یقین دلائیں کہ زمین کی اصلاحات کسی نسل کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں بلکہ ایک تاریخی توازن کی بحالی ہے۔ اس سارے معاملے کا اصل سبق یہ ہے کہ عالمی تعلقات صرف معاہدوں اور تجارت سے نہیں بلکہ افہام و تفہیم، احترام اور انصاف پر مبنی گفتگو سے مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر دنیا کو نسلی اور ثقافتی ہم آہنگی کی طرف لے جانا ہے تو عالمی رہنماؤں کو ذمہ داری، سنجیدگی اور سچائی کے ساتھ کردار ادا کرنا ہوگا، نہ کہ ذاتی ایجنڈے اور عوامی مقبولیت کے لیے حساس مسائل کو اشتعال انگیزی کے لیے استعمال کرنا۔ جنوبی افریقہ کو چاہیے کہ وہ امریکہ کے ساتھ براہ راست اور غیر جذباتی سفارتی رابطے بحال کرے تاکہ غلط فہمیوں کو کم کیا جا سکے۔ سفارتکاری کے ذریعے ٹرمپ کے بیانات اور فیصلوں کا مؤثر جواب دیا جائے اور اس بات کو اجاگر کیا جائے کہ زمین اصلاحات کا مقصد کسی نسل کے خلاف تعصب نہیں بلکہ تاریخی عدم مساوات کا ازالہ ہے۔ 2. بین الاقوامی میڈیا میں مؤثر موقف پیش کرنا۔ جنوبی افریقی حکومت کو بین الاقوامی میڈیا، تھنک ٹینکس اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے ساتھ قریبی رابطہ رکھ کر اپنا موقف واضح اور مؤثر انداز میں پیش کرنا ہوگا۔ عالمی رائے عامہ کو قائل کرنے کے لیے اعداد و شمار، شواہد اور حقیقی زمینی حقائق کو پیش کیا جائے تاکہ افواہوں اور پروپیگنڈا کا توڑ کیا جا سکے۔ 3. داخلی سطح پر شفافیت اور انصاف کو یقینی بنانا۔ حکومت کو اپنے لینڈ ریفارم پروگرام میں شفافیت، قانون کی حکمرانی اور تمام شہریوں کے ساتھ مساوی سلوک کو یقینی بنانا ہوگا۔ اگر واقعی کہیں کسی نسل کے خلاف زیادتی ہو رہی ہو تو اس کے تدارک کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں تاکہ عالمی سطح پر کوئی بھی نکتہ چینی مضبوط بنیادوں پر نہ۔ 4. امداد پر انحصار کم کرنا۔ خود انحصاری کی طرف پیش قدمی۔ امریکی امداد کی ممکنہ معطلی کو دیکھتے ہوئے جنوبی افریقہ کو اپنی معیشت میں تنوع لانا ہوگا، مقامی صنعتوں کو فروغ دینا ہوگا اور تجارتی شراکت داریوں کو چین، بھارت، یورپی یونین اور دیگر ممالک تک وسعت دینی ہوگی تاکہ وہ کسی ایک ملک پر انحصار سے بچ سکے۔ 5. سماجی ہم آہنگی کو فروغ دینا۔ ٹرمپ کے بیانات سے پیدا ہونے والے نسلی تناؤ کو کم کرنے کے لیے حکومت اور سول سوسائٹی کو چاہیے کہ اندرون ملک نسلی یکجہتی، مصالحت اور رواداری کے پیغام کو عام کریں۔ سیاہ فام اور سفید فام شہریوں کو ایک دوسرے کے ساتھ برابری کی بنیاد پر آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے۔